اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں, ہماری نسل ابراہیمی ہے اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہے, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. وہ چنے ہوئے تو تھے نا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا, ورنہ انہی چوزن پیپل میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں اصحاب سبت. اصحاب سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی. تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر, یوشع ابن نون. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے, 3 کتابیں نازل ہوں, اور حشر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے, آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو. جنت وہ کہتے ہیں جنت حسین دی کہتے ہیں نا, اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں, سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی. اللہ تعالیٰ مارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو, اے اللہ جلدی جلدی موت دے میں جنت میں پہنچ جاؤں. ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں. تمنا کرو موت کی, موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے, کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے. لیکن تمنا کی جا سکتی ہے اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا, ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا, آپ تو گمراہ ہیں. آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر, زبردستی اور محبت میں. آپ چیف جسٹس بن جائیں, ان کا میں نے نہیں بننا. ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو میں آپ کو زہر دے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا, اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں, آپ اہل ہیں. تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا. پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تو میں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہوں. اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا, یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا. جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں, علمان والحفیظ, انہی کے شاگرد تھے. اور پھر اسی بنیاد میں تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے. امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے, ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کیے. یہ سر فرق ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیو, اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو, تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی. سر جو لوگ
اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا، منافقت کی تمنا تو موجود ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مر جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی تھی، پٹی کی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے۔ یہ صحیح بخاری میں۔ تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی۔ اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے، اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے، مدینے جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینے کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا، کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے، اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا، اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے، اور وہی ہوا۔ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا۔ تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے، شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے، رومنز کے اور پرشینز کے، وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودی ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے۔ بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں او جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے، تو یہ 10 باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے ساتھ، حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ۔ یہ سر فرق ہے، پھر یہ دعوے کرنا آسان ہے، یا دعویٰ نہ کریں۔ باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں۔ ہاں جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، سورہ الحجر کی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ، پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے۔ یہ جائز ہے، لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے نا، اس حد تک وہم تک،
یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے. ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینج کر سکتے ہیں. نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے، پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی آگے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو.